ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, کچھ چیزیں میرے لیے بھی حیران کن ہوتی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں, آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں. شہد کی مکھی کے ڈنک سے کچھ بیماریوں کا علاج کیا جا رہا ہے. ایپی تھراپسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مدیحہ بیگ, جو کہ اس سے علاج کرتی ہیں. سو یہ تھراپی ہے کیا اور اس سے علاج ممکن کیسے ہوتا ہے؟ کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج اس سے کیا جاتا ہے؟ شہد کی مکھی تو اگر کاٹ جائے تو وہ درد بھی بڑا کرتی ہے, ڈنک اگر کبھی لگ جائے نا تو اس سے سویلنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس سے علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ ہم اپنی مہمان سے جان لیں گے. مدیحہ بیگ کو ویلکم کہیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک دفعہ مجھے شہد کی مکھی کاٹ دی تھی, جی جی, وہ پوری باڈی پہ سویلنگ بھی ہو گئی تھی اور تکلیف بہت زیادہ تھی. سو ایسے میں آپ نے کیسے علاج کی ٹرم متعارف کرا دی؟ میں تو بڑی پریشان ہوں. تو جب ہمیں وائلڈ میں بی کاٹتی ہے تو ہم کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا اسٹنگر کیسے نکالنا ہوتا ہے. تو ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ اسٹنگر نکالتے وقت اس کو زیادہ دبا دیتے ہیں تو وینم زیادہ جاتا ہے تو وہ سویلنگ اور ایچنگ وہ زیادہ ہوتی ہے. جب میں کرتی ہوں, میں اسٹنگر کو نکال لیتی ہوں اور میں ٹویزرز میں ہولڈ کر کے بہت جینٹلی لگاتی ہوں. تو اس کا ایک ٹیکنیک کا نام ہے مائکرو اے پی پنکچر یا مائکرو اسٹنگس فار شارٹ. تو جب مائکرو اسٹنگس لگاتے ہیں تو مسکیٹو بائٹس کی طرح فیل ہوتا ہے. تو اس میں کوئی خاص سویلنگ ایچنگ کچھ ہوتا نہیں ہے. اور میں بلکہ لاٹ آف پیپل کم ٹو می جو فیس کے لیے بیوٹیفیکیشن کے لیے تو ہم مائکرو اسٹنگس کرتے ہیں ایک ایک رنکل میں, ایک ایک لائن میں. تو تھوڑی دیر کے لیے, آدھا گھنٹے کے لیے مے بی تھوڑے سے ریڈ ڈاٹس آئیں گے, اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا. اور اسکن میں اس کی اپنی کولیجن پروڈکشن شروع ہو جاتی ہے اور بہت ایک اچھا ہیلنگ افیکٹ دیتا ہے مائکرو اسٹنگس. زبردست زبردست. اچھا, اب مجھے یہ بتا دیجیے گا کون کون سی بیماریوں کا علاج اس سے ممکن ہو؟ سو اے پی تھراپی کے انڈر ایک تھراپی آتی ہے جس کا نام ہے بی وینم تھراپی, جس میں اسپیشلسٹ ہوں. تو بی وینم تھراپی سے ابھی ایک ویسٹرن آسٹریلین یونیورسٹی ہے جنہوں نے خاص طور پہ بریسٹ کینسر پہ ریسرچ کی ہے, اور انہوں نے ڈسکور یہ کیا ہے کہ بی وینم جب ٹیومر کو اس کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو ٹیومر کا جو ممبرین ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹروائے کرنے لگ جاتا ہے, اینڈ اٹ کریٹس ہولز ان اٹ. تو وہ پھر جب ممبرین ڈسٹروائے ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی خود اس کینسر کو باڈی سے نکال سکتی ہے. تو کینسر کا علاج ہے, آرتھرائٹس کا بالکل بہت آسانی سے علاج ہے, جلدی اس کا فیل پتہ چلتا ہے. اور فروزن شولڈرز بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پارکنسنز, ملٹیپل اسکلیروسس, اور اسکن کے ڈیزیزز لائک سورائسس, ایگزیما. ایلوپیشیا کا بھی علاج ہے, جو لوگوں کو بالڈ اسپاٹس ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے. بچوں میں خاص طور پہ بہت وہ جلدی ٹھیک ہوتے ہیں, 6 to 8 ویکس میں. اس طرح بچوں کے جن کو ایلوپیشیا ہوتے اس طرح بال واپس آتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کبھی بالڈ اسپاٹ تھا. اچھا, زبردست. سو اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ تو ملٹیپل طریقے سے بی کو یوز کیا جا سکتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو ابھی مائکرو اسٹنگنگ کا میتھڈ بتایا, جو میں ایک لارج سرفیس ایریا پہ وہ ٹک 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 کرتی جاتی ہوں, کچھ بھی خاص اس میں فیل نہیں ہوتا. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ میں نکال کے اس ایریا میں لگا دیتی ہوں, تو اس میں تھوڑا سا درد ہوتا ہے. اور پھر تھرڈ میتھڈ یہ ہے کہ میں بی سے ہی بندے کو لگاتی ہوں. جیسے اگر فروزن شولڈر کسی کو ہے تو بیسٹ اس کا 2-3 سیشنز میں 2-3 اسٹنگس میں وہ بندے کا فروزن شولڈر ٹھیک ہو جاتا ہے. ان جنرل کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں؟ کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوائی کھانے سے یاد آیا کہ مجھے خود اگر نزلہ زکام کھانسی بس شروع ہو رہے ہوتے ہیں تو میں اپنا یہ اسٹنگر لے کر مائکرو اسٹنگز اپنے فور ہیڈ پہ ادھر ادھر کرتی ہوں, نزلے کے پوائنٹس پہ. ایکوپنکچر بھی میں اس کے اندر مکس کر لیتی ہوں, تو 20 منٹس لیٹر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں. اچھا. سو ایسے میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو صرف اپنی امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہر کوئی کر سکتا ہے؟ مطلب اگر سوشل میڈیا پہ آپ نے سیکھا اور آپ گھر میں پریکٹس کر لیں, کہ اس کا کوئی نقصان بھی ہے؟ تو آبویسلی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. میں پورچوگل گئی تھی, وہاں ایک اے پی تھراپی اکیڈمی ہے, وہاں سے میں یہ سیکھ کر اور پڑھ کے آئی ہوں. تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی کر لے, بیکاز الرجک ریئیکشن ہونے کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے. تو جو فرسٹ ٹائم میرے پاس بی اسٹنگ کے لیے آتا ہے تو میں اس کے لیے ایک الرجی ٹیسٹ کرتی ہوں,
اور میرے پاس ایک ایپی پین آن ہینڈ ہمیشہ ہوتا ہے. ایپی پین وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک سیویئر الرجک ریئیکشن ہو جائے تو اٹ از دیئر, اینڈ ایک انسولین پین کی طرح وہ آپ انجیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کن لوگوں کے لیے یہ افیکٹو نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں مرض کا علاج کرانے, اچھا اگر کوئی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کرانا؟ نہیں, ڈائبٹیز کے لیے بھی بلڈ شوگر جو ہے وہ ریگولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ووڈ آلسو ریکمینڈ کہ جو لو گلائسیمک ہنیز ہیں, فرق ہنی ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جن کا شوگر اسپائک کم ہوتا ہے جب آپ لیتے ہیں, تو اس میں یوکلپٹس ہنی ہے, بیری سدر ہنی ہے, تو diabetics can have that, but bee stings also really help in regulating blood sugar. سو یہ آپ نے 20 کا کلیکٹ کر کے رکھی ہیں؟ تو میں شروع ہوئی تھی ایز اے بی کیپر, اینڈ اس وقت ڈر نہیں لگتا تھا آپ کو؟ نہیں, مجھے شوق ہے نا, تو شوق میں تو سب کچھ. کیسے کرتی تھیں آپ ان کی کیپنگ کا کیا پروسیس تھا؟ تو میں یو ایس میں 15 ایئرز رہی ہوں. ادھر میں نے 2 فرق جگہوں سے بی کیپنگ کے کورسز کیے ہیں. ایک لارک بی کمپنی ہے جیکسن ویل فلوریڈا میں, وہاں سے کیا ہے, اور پھر اس کے بعد میں نے کارنیل یونیورسٹیز کا اسمال فارمز پروگرام ہے, وہاں سے بی کیپنگ کا کورس کیا ہوا ہے. تو میں آلریڈی بی کیپنگ کر رہی تھی جب میں پاکستان آئی, اور میری امی کو بہت زیادہ آرتھرائٹس تھا, تو ان سے چائے کا کپ نہیں اٹھایا جاتا تھا, تو جب وہ اٹھاتی تھیں تو ان کو فوراً رکھنا پڑ جاتا تھا, اتنی درد ہوتی تھی. تو مجھے اس وقت بی وینم تھیراپی کا بس اتنا پتہ تھا کہ آرتھرائٹس کے لیے بہت اچھا ہے. تو میں نے تھوڑی ریسرچ کی, اور میں نے تھوڑا سا بیز تو میرے پاس تھیں, وینم نکال کے میں نے ان کو اولیو آئل میں بنا کے بوتل دی, اور میں نے ان کو 4تھ ڈے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا درد کیسا ہے, آپ لگا رہی ہیں؟ تو بولتی ہیں اوہ میں تو لگانا بھول گئی, میرا درد ختم ہو گیا. زبردست. تو اس وقت میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ بہت کوئی نیکسٹ لیول امیزنگ چیز ہے کہ اتنا تھوڑا میں نے ایک وینم ڈالا تھا ایک بوتل میں, اور ان سے 4 دن بھی نہیں, پتہ نہیں انہوں نے لگایا کہ نہیں, ان کی درد ختم ہو گئی. سو اس کے بعد میں اس کی ریسرچ میں گئی, پتہ چلا کہ پیپل آر یوزنگ اٹ ان دا ویسٹ ان دیئر کریمس, فیس کی بیوٹی کو بڑھانے کے لیے, پیپل ہو آر ڈوئنگ اٹ. آج کل تو لوگوں کا بڑا کنسرن رہتا ہے اسکن اچھی رہے. ہاں, سو اٹس کائنڈ آف ایون بیٹر دین بوٹاکس. تو بوٹاکس میں ہوتا ہے کہ آپ بوٹاکس کرواتے ہیں تو آپ کی پلمپنگ ہو جاتی ہے اور آپ تھوڑا بہتر لگنے لگ جاتے ہیں, پھر ایونچولی وہ پھر ڈاؤن فال آ جاتی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ بوٹاکس اگین. بی وینم تھیراپی میں یہ ہے کہ جب آپ مائکرو اسٹنگس کرتے ہیں تو آپ کی اسکن بہتر ہوتی ہے, اور پھر ادھر ہی کائنڈ آف اسٹیبلائز ہو جاتی ہے, اور نیکسٹ ٹائم آپ کرواتے ہیں تو اور بھی بہتر ہوتی ہے, اور پھر نیکسٹ ٹائم کرواتے ہیں تو اور بھی بہتر ہوتی ہے. تو آئی ہیو پیپل ہو کم ٹو می ایوری منتھ. 3 سیشنز کے بعد تو ایوری بڈی از آسکنگ کہ آپ نے کروایا کیا. ریئلی سرپرائز کہ اس طرح سے بھی علاج کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا واقعی انوکھا سا طریقہ ہے. لیکن جس طرح سے آپ اس کا بتا رہی ہیں رزلٹ اتنا زبردست ہے, تو ضرور جو لوگ پریشان ہیں ان کو اس پہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ اتنے اس کے افیکٹو رزلٹ ہے تو پھر اس کو ضرور جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ پریکٹس کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بریک ہوگی, ہم جوائن کریں گے آپ کو بریک کے بعد. اسٹے ود اس.